شدت پسند تنظیم کی جانب سے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مختلف دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے ایک ماہ تک ان کے خلاف مہم جاری رہی۔ مولانا فضل الرحمان جب وہاں پر تعزیت کے لیے گئے تو انہوں نے بھی ان دہشت گرد تنظیموں کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے خیبر پختونخوا کے مختلف سرحدی علاقوں پر جارحیت کی گئی، مارٹر گولے فائر کیے گئے، اس کے علاوہ ہیوی گن سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں اب تک 18 افراد شہید اور بچوں خواتین سمیت 36 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں 2 اور ہنگو میں 1 واقعہ سامنے آیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے انگور اڈہ کے سرحدی علاقے میں واقع ایک مارکیٹ پر افغان طالبان کی جانب سے 3 مارٹر گولے فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 10 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اسی طرح ہنگو کے ڈوڑی بانڈا گاؤں میں واقع ایک مارکیٹ پر مارٹر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ جنوبی وزیرستان کے ہی علاقے وانا غواخوا میں افغان طالبان اور دہشت گردوں کی جانب سے مارٹر حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ 7 مئی کا واقعہ ہے۔ 5 مئی کو افغان طالبان کی حمایت یافتہ شدت پسند تنظیم کی جانب سے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کے ایک ساتھی کی جانب سے بھی بیان سامنے آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مختلف دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے 1 ماہ تک ان کے خلاف مہم جاری رہی اور بالآخر ان کو شہید کر کے ہی انہوں نے سانس لی۔ انہوں نے اس واقعے کا ذمہ دار پی ٹی آئی اور دہشت گرد تنظیموں کو قرار دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان جب وہاں پر تعزیت کے لیے گئے تو انہوں نے بھی ان دہشت گرد تنظیموں کو گمراہ کن قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہیں۔ 4 مئی کو بھی اسی طرح ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ جنوبی وزیرستان اعظم ورثہ میں واقع سیکیورٹی فورسز کی ایک پوسٹ پر خودکش حملے کے لیے دہشت گرد آتے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز نے بروقت مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی اس کارروائی کو ناکام بنا دیا اور اس گاڑی کو اسی وقت نشانہ بنا دیا جو اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکی، اور جب دھماکہ ہوا تو اس کے نتیجے میں 14 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے 7 افراد کو وانا ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں پر وہ زیر علاج ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو 2 مئی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی اسی طرح کے ایک بیان دیتے ہیں اور وہ افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ صوبے میں امن و امان کی محدود صورتحال ہے۔ اگر سیکیورٹی فورسز آپریشن نہیں کریں گے تو پھر صوبہ تو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہی ہے اور یہاں پر آلریڈی امن و امان کی محدود صورتحال ہے۔ 1 مئی کو اگر ہم دیکھیں تو شمالی وزیرستان کی میران شاہ میں درپخیل قوم پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ ہوتا ہے۔ شدت پسند آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ مسجد میں وہ پناہ لیں گے۔ اس کے علاوہ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے بتے کی بھی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن درپخیل قوم کے مشر جو ہے ملک سیف اللہ داوڑ نے اس کی مزاحمت کی، ان کو وہاں سے نکالا اور اسی روز وہ صبح کے وقت ایک جرگہ بلانے والے تھے، لیکن شدت پسندوں کی جانب سے ان پر راکٹ حملہ کیا گیا اور وہ وہیں پر شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی شہید ہوئے تھے۔ اطلاعات تو یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ درپخیل قوم اور دہشت گردوں کے مابین شدید جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 6 سے 8 تک کے قریب دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 26 اور 29 اپریل کو بھی افغان طالبان کی جانب سے جارحیت
کا مظاہرہ کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان انگور اڈے کے مقامی آبادی پر مارٹر گولے فائر کیے تھے، جس کے نتیجے میں 2 مرد، 3 خواتین اور 4 بچے شدید زخمی ہوئے تھے۔ مارچ اور اپریل کے دوران افغان طالبان کی جانب سے باجوڑ کے مامون اور سالارزئی علاقے میں جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ آبادی والے علاقے پر مارٹر گولے فائر کیے گئے، جس میں 3 خواتین اور 6 بچوں شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح گزشتہ روز بھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ شدت پسند تنظیموں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپ ہوئی اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد شہید اور 3 زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی ایک بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے بتایا آپریشن غضب الحق جاری ہے۔ وہ کچھ وقفے کے لیے ٹیمپرری بیس پر پاس ہو چکا تھا، لیکن غضب الحق جاری ہے۔ جب تک افغان طالبان ان شدت پسندوں کو پاکستان میں حملے کرنے سے نہیں روکتے، تب تک غضب الحق جاری رہے گا، اور جب تک ایک بھی شدت پسند ختم نہیں ہو جائے گا، تب تک غضب الحق جاری رہے گا۔